فلسطین میں اسرائیلی بربریت، سابق امریکی صدر براک اوباما فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ سابق امریکی صدر، کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ سابق امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا اپنا غزینوں کے کیمپوں اور ایمبولینسز پر اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، آپ کو بتائیں فلسطین میں اسرائیلی بربریت، سابق امریکی صدر براک اوباما فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک بھی ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں اور ایمبولینسز پر اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے۔ سابق امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، فلسطین میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما فلسطینیوں کے حق میں بول پڑے۔ کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپوں اور ایمبولینسز پر اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا اچانک دورہ عراق۔ انتونی بلنکن کی بغداد میں عراق وزیر اعظم شیعہ السودانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورہ عراق کا اعلان سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے، انتونی بلنکن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور ان کا اچانک دورہ عراق ہوا ہے۔ انتونی بلنکن کی بغداد میں عراقی وزیر اعظم شیعہ السودانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ صہیونی فورسز کے غزہ میں وحشیانہ حملوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ٹھان لی۔ غزہ کا پورا انفراسٹرکچر تباہ، عمارتیں زمین بوس، اسپتال، سکول، مساجد کے بعد صہیونی فورسز نے پناہ گاہوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 9770 ہو گئی، جن میں سے 4880 بچے ہیں، 2550 خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ 30ویں روز بھی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 270 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز کے پناہ گزین کیمپوں پر حملے جاری۔ مغازی کیمپ حملے کے بعد البریج کیمپ پر بھی بمباری، سینکڑوں نہتے فلسطینی شہید کر دی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 ہسپتالوں اور 32 طبی مراکز میں کام رک چکا ہے۔ غزہ میں خوراک، پانی سمیت بنیادی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی بمباری سے ہر طرف بارود کی بو پھیل چکی ہے۔ غزہ کی فضا میں سانس لینا انتہائی مشکل ہو گیا۔ عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ادویات کی کمی سے بھی متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ صہیونی فورسز نے غزہ پر بمباری میں تیزی کرتے ہوئے شمالی علاقوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ شمالی غزہ میں نہتے اور معصوم فلسطینی پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پیرس، چلی، وینزویلا، چلی اور سینیگال سمیت دنیا بھر میں مظاہرے اور ریلیاں۔ لاکھوں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں شدید نعرے بازی اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کے متعدد شہروں میں مظاہرے، واشنگٹن میں لاکھوں افراد کا مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، وائٹ ہاؤس کے باہر اسرائیلی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، نیو یارک میں بھی عوام کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، فضائیں فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ برطانوی عوام بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ لندن، برمنگھم سمیت متعدد شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں۔ مظاہرین نے عالمی قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والے قتل عام پر خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بند کرانے میں کردار ادا کریں۔ غزہ میں جاری مظالم کے خلاف آسٹریلیا، کینیڈا، پیرس، چلی میں بھی لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف مقامات پر مظاہرے اور ریلیاں۔ اسرائیل فلسطین کا تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کو 30 روز گزر گئے ہیں، مگر تاحال تنازع کا کوئی مثبت حل نہیں نکالا جا سکا۔ دنیا بھر میں احتجاج جاری ہیں اور مظاہرین عالمی قوتوں سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان 4 روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی حماس رہنما خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔
قطر میں مولانا فضل الرحمان کے حماس رہنماؤں سے ملاقات۔ اسرائیلی بربریت قبلہ اول کو ہیکل سلیمانی میں بدلنے کی سازش ہے۔ سربراہ JUIF انسانی حقوق کے علمبردار فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسلحے سے بھرے جہاز بھجوا رہے ہیں، امت مدد کے لیے میدان میں نکلے۔ اسماعیل ہانیہ۔ ملاقات میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف متحد ہو کر فلسطینی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرے۔ خالد مشعل نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تماچا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فلسطینی صرف اپنی زمین ہی نہیں، قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ ضمنی انتخابات کی بات کریں تو کراچی میں تیر چل گیا۔ جعلی امیدواروں نے ضمنی بلدیاتی انتخابات کا میدان مار لیا۔ چیئرمین کی 3، وائس چیئرمین کی 2 نشستیں جیت لیں۔ وائس چیئرمین کی 1 نشست تحریک انصاف کے حصے میں آئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے صدر UC 13 سے چیئرمین کا الیکشن جیتا۔ کراچی کے 5 اضلاع میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور وارڈ ممبران کی 10 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہی۔ صدر UC 13 کے مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب 3949 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار نور الاسلام نے 1556 ووٹ حاصل کیے۔ مرتضی وہاب کی جیت کے بعد جیالوں نے خوب ہلہ گلا کیا۔ ملیر کی UC 7 TM گڈاب سے ڈپٹی میئر سلمان مراد بھی اپنی نشست جیت گئے۔ سلمان عبداللہ مراد نے 9932 ووٹ لیے، جبکہ جماعت اسلامی کے ایوب خاص خیلی نے 1350 ووٹ حاصل کیے۔ لوگوں نے اپنا کام کر لیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتدریج ہمارے ووٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے پر دلچسپی رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ باقی سلیکٹڈ، سن کوٹا، شوٹا، یہ تمام چیزیں چلتی رہی ہیں۔ TMC ماڑی پور ٹاؤن کی UC 3 میں بھی غیر حتمی نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے سیف اللہ نور 5466 ووٹ لے کر چیئرمین منتخب ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے محمد حسین 788 ووٹ لے کر دوسرے اور نون لیگ کے محمد شاہد اقبال 606 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ آج ایک بات ثابت ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے دوست شور مچاتے تھے کہ ہم نے ان کو زبردستی ہروایا ہے۔ آج کراچی میں جہاں جہاں الیکشن ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیا ہے اور جماعت اسلامی نے پہلے سے کم ووٹ لیا ہے۔ خبر سیاسی منظرنامے سے انتخابی بگل بجتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی۔ نواز شریف کا آئندہ ہفتے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مسلم نون کے قائد آئندہ ہفتے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف کی دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقاتوں کا شیڈول طے پا گیا ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف آئندہ ہفتے مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون کی دیگر سیاسی قائدین سے ملاقاتوں کا بھی امکان۔ پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کی ملاقاتوں کا شیڈول طے کیا جا رہا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون کا ملکی صورتحال پر سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ نواز شریف انتخابی مہم شروع کرنے سے قبل سیاسی قیادت کو دہرانے پر اکٹھا کریں گے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف جلد سیاسی رہنماؤں سے خود رابطے کریں گے، ملک کو درپیش چیلنجوں پر گفتگو کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے اہم اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نواز شریف 10 نومبر کے بعد ملک بھر میں اپنے دوروں کا آغاز کریں گے۔ محکمہ صحت سندھ نے کانگو وائرس کے خدشے کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب ضلع وسطی بفر زون میں نگلیریا کے باعث ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ سول اسپتال کوئٹہ میں کانگو وائرس CCHF کے 8 کیسز رپورٹ ہونے پر محکمہ صحت سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری کے ذریعے سندھ بھر کے چھوٹے بڑے اسپتالوں کانگو وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق کانگو وائرس سے ہیلتھ کیئر ورکرز بھی متاثر اور کوئٹہ میں ایک ڈاکٹر کی شہادت کی بھی اطلاعات ہیں۔ کانگو وائرس عمومی طور پر جانوروں کے ذریعے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں 45 سالہ شخص نگلیریا کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ رواں سال نگلیریا سے ہلاکتوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کراچی کے تمام اضلاع میں پانی کے نمونے ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز عوام کانگو وائرس اور نگلیریا سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات اپنائیں۔